جی سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. سلسلہ جاری ہے انفارمیشن دینے کا، اور اللہ کے فضل سے ابھی تک اس نے صحت بخشی ہوئی ہے. آپ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے پتہ ہے، جب آپ لوگ مجھے فون کرتے ہیں، جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے دعا دیتے ہیں، مجھے یقین کریں کہ ایک ہی میں خود کوئی SOPs فالو نہیں کر پا رہی ہوں، بہت زیادہ نہیں. جو ہیومنلی پاسبل میرے لیے ہے میں وہ کر پاتی ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کی دعاؤں سے بخشش ابھی تک چل رہی ہے. شاید ابھی تو اللہ کو ایک کام منظور ہے کہ میں آپ کو انفارمیشن دے سکوں، ورنہ یہ اتنی موذی بیماری ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے اندر جان ہی نہیں رہتی کہ آپ بول سکیں. آپ کے اندر آپ اتنا لتھارجک ہو جاتے ہیں کہ آپ کام کے قابل ہی نہیں رہتے ہو. اللہ ہر کسی کو اپنی عافیت میں رکھیں. تو ابھی مجھے کیا انفارمیشن دینی، میں آپ کو ہمیشہ یہ ٹائم ڈیوریشن بتاتی ہوں. مرکری جب ریٹروگیشن میں جاتا ہے، اس کا اردو کا نام عطارد ہے، یہ جب ریٹروگیشن میں جاتا ہے یہ خرابیاں پیدا کراتا ہے. اور میرا فرض ہے کیونکہ آپ کو انفارم کر دوں تاکہ آپ لوگ چکنے ہو جائیں اس کی اس سال کیا ٹائمنگز ہیں. یہ بھی مارچ اپریل میں بھی ریٹروگیشن پہلی تھی، ایک سال میں 3 باری الٹا چلتا ہے. اب اتنی تیزی سے یہ الٹے سٹیپ لیتا ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگیوں میں ذرا نیگیٹو چینجز آنے کے امکانات ہوتے ہیں. لیکن حکم ربی بہت بڑی بات ہے، تو جب ہم اللہ سے پناہ مانگتے رہیں گے، ہم سارے SOPs فالو کریں گے، ہم صدقہ دیں گے، ہم کنیکٹڈ رہیں گے اپنے رب سے، تو یہ نیگیٹو ریز جو مرکری کی ہیں یہ ہماری زندگیوں کو ڈیمیج نہیں کر سکیں گی. یہ کیا کرتا ہے ناظرین کہ یہ چوریاں بھی کرواتا ہے، چوروں کو ایکٹیو کر دیتا ہے، مکینیکل خرابیاں پیدا کراتا ہے، خواہ مخواہ میں آپ کی چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مس کمیونیکیشن کراتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرا دیتا ہے رشتوں میں، لوگوں میں، حالات میں آپ کی، اور پیپر ورک کی تحریری غلطیاں بہت کرواتا ہے. تو اس کے یہ بہت ایسے الٹے سیدھے سے کارنامے ہیں. اور پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شروع کب ہو رہی ہے ریٹروگیشن، اور اس نے ختم کب ہونا ہے. 18 جون کو یہ شروع ہو جائے گی. 18 جون کو یہ شروع ہو رہی ہے، اور ٹائم اس کا ہوگا، صبح سٹارٹ ہو جائے گی صبح کے 10 بجے سے. 18 جون کو صبح 10 بجے سے شروع ہوگی. اور یہ سٹیبل کب ہوگا؟ 12 جولائی کو 1:27 کے اوپر. 12 جولائی کو 1:27 پہ یہ سٹیبل ہوگا، وہاں پہ اس کی ریٹروگیشن سٹیبل ہو جائے گی. اور پھر یہ جو اس نے ایک ہنگامی طوفان اٹھایا ہوا ہے، یہ کیونکہ اس وقت اس کی بھی ریٹروگیشن ہے اور 12 جولائی تک ہے. پھر 21 جون کو پھر سورج گرہن لگنے جا رہا ہے، تو اور پھر بہت سارے ستارے اور الٹے چل رہے ہیں. سیٹرن ریٹروگیشن میں ہے، وینس ریٹروگیشن کے اندر ہے، پلوٹو ریٹروگیشن کے اندر ہے، اور نیپچون ریٹروگیشن کے اندر ہے، جوپیٹر ریٹروگیشن کے اندر ہے. تو جب اتنے سارے ستارے الٹے سیدھے اور کوئی کسی راستے کو جا رہا ہے، تو انسانی زندگیوں میں ہلچل کیسے نہیں آئے گی، زمین کیسے افیکٹ نہیں ہوگی. تو پہلا ستارہ ہے جی میرا برج ایریز، یعنی کہ برج حمل. اچھا جی، یہ کیا کرے گا؟ ایریز یہ آپ کے بہن بھائیوں، ماں باپ، آپ کے ہوم لینڈ. تو اس وقت کوئی معاملات اگر تصفیے والے ہیں نا تو وہ نہیں کرانے، کہ یہ پھڈے کرا سکتا ہے، یہ غلط فہمیاں پیدا کرا سکتا ہے، مس کمیونیکیشن رشتوں میں پیدا کر سکتا ہے. تو ایریز آپ نے یہاں سے بچنا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو آپ کو ڈیٹ پہلے ہم نے دے دی ہے. اب آ گیا ٹورس، یعنی کہ برج ثور. جو ٹورس والے ہیں، آپ کو 12 جولائی تک جہاں سفر اندرون ملک کرنا ہے آپ صدقہ دے کے کریں گے. آپ دفتری معاملات میں ہوشیار رہیں گے، سسرالی تعلقات میں زپ لگا کے رکھیں گے، خاندانی رشتہ داریوں میں بھی بہت زیادہ صلح صفائی والے معاملات میں نہیں جانا. جہاں ذرا سی بھی چپکلش ہونے کا اندیشہ ہو وہاں سے آپ نے دور ہو جانا ہے.
اگلا ستارہ جیمنائی یعنی کہ برج جوزا، مالی معاملات، خواہ مخواہ کے اخراجات مسلط کرے گا، جو کہ آپ کو، کیونکہ آپ بڑے میتھوڈیکل لوگ ہوتے ہیں، آرگنائزڈ ہوتے ہیں، بجٹنگ کر کے چلنے والے ہوتے ہیں، اس وقت یہ بجٹ جب آؤٹ کرے گا نا تو آپ کا میٹر آؤٹ ہوگا، تو آپ نے تحمل سے کام لینا ہے، اور آپ نے کچھ بیک لاگ رکھ کے اگر ضروری خرچے کرنے پڑ رہے ہیں اس سے تو پھر میں آپ کو نہیں روک سکوں گی، کیونکہ یہ شکر ہے کہ پیسے آتے ضرور رہیں گے آپ کے پاس۔ اگلا ستارہ برج سرطان یعنی کہ کینسیرین، آپ کے فرسٹ ہاؤس کے اندر لگنے جا رہا ہے۔ آپ کی ذات میں بے چینی، انگزائٹی، جب اپنی ذات میں بے چینی ہوگی تو کیا ہوگا کہ آپ اپنے آس پاس کے رشتوں میں پرفارم اچھا نہیں کر پاؤ گے، اسپیشلی ازدواجی زندگی یا کاروباری زندگی یا جو سوشل تعلقات ہیں تو اس میں محتاط رہیے گا۔ بہت لمبی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کہنے سے پہلے 1 منٹ کے لیے سوچ لیں گے اگر کہ یہ بات مجھے کہنی ہے یا روکنی ہے، تو آپ کو بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی اور بہت ساری بدمزگیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ بہرحال اپنے گوشت کا صدقہ دینا ہے، اور صدقہ ہمیشہ بتا کے دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ کالے رنگ کا بکرا، صدقے کا بکرا بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگر تو ٹیوزڈے کا دن پڑتا ہے تو ٹیوزڈے کے دن کر لیجئے گا، لیکن دے ضرور دیجئے گا۔ لیوز آپ کی نیندیں اڑا سکتا ہے، آپ کے حاسدین کو ایکٹیو کر سکتا ہے، آپ کے دشمنوں کو آپ کے اگینسٹ کھڑا کر سکتا ہے، یا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن نیند میں ضرور پرابلم آ سکتے ہیں، بے چینی، انگزائٹی سے۔ تو آپ نے اپنے ریلیجن سے کنیکٹ کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ یہ 12 جولائی تک آگے پیچھے ہو کے آپ کو آپ کی نیندیں اڑا سکتا ہے، تو آپ نے اپنی احتیاط خود کرنی ہے۔ ریلیکس رکھنا ہے اپنے آپ کو لیوز، اوور فٹیگ نہیں ہونے دینا، آپ نے کسی قسم کا خوف اپنے اندر نہیں آنے دینا، اور لوگوں کو موقع ہی نہیں دینا کہ وہ آپ سے حسد یا آپ کے اینٹی ہو سکیں۔ اگلا ستارہ آ گیا ورگو یعنی کہ برج سنبلا، آپ جو ہے جی آپ کی دوستیوں کو نہ ٹیسٹ کرے ورگوز، دوستوں میں غلط فہمیاں نہ پیدا کرائے، تو بہت کیئرفل رہیے گا وائل کمیونیکیٹنگ ود یور فرینڈز، تاکہ کوئی بھی ایسی باتیں نہ ہوں جو یا دوستوں کو آزمائش میں نہیں ڈالنا، یا دوستوں کے لیے ججمنٹل نہیں ہونا۔ یہ جو میں یا کرتی ہوں یہ میں آپشنز دے رہی ہوتی ہوں کہ اس قسم کی کوئی بھی سچویشن جو ہے اس کو آپ نے ڈیل کرنا ہے۔ دوسرا، اگر کسی خواہش کی حصول میں رکاوٹ آ رہی ہے تو کوشش کرتے رہیں۔ یہ ضرور میں آپ کو بتا دوں کہ 21 جولائی سے پہلے آپ وہ حاصل کر لیں گے جس کی آپ کوشش کر رہے تھے، اور جس میں کچھ گرہن نے رکاوٹ ڈالی اور کچھ مرکری کی ریٹروگریشن نے رکاوٹ ڈالی، تو یہ آپ حاصل ضرور انشاءاللہ کر لیں گے۔ اگلا ستارہ آ گیا لبرا یعنی کہ برج میزان، آپ کے ہے جی کاروباری ہاؤس میں، تو کوئی بھی کاروباری ڈیل آپ نے بغیر پڑھے سائن نہیں کرنی، ایک ایک شک پڑھنی ہے، ایک ایک شرط کو پڑھنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بڑی گولڈن اپرچونٹی لگ رہی ہو لیکن آپ کہیں معاہدہ کرتے ہوئے کوئی غلطی آپ سے ہو نہ جائے۔ دوسرا، جو لوگ لائم لائٹ میں ہیں، جو لوگ پولیٹیشنز ہیں، جو لوگ میڈیا میں ہیں، بہت سوچ سمجھ کے اسٹیٹمنٹ دینی ہے، کیونکہ یہ کوئی غلطی کروا دے گا اور آپ کو ایویں پھنسوا نہ دے، تو بہت آپ کو محتاط رہنا یہاں پہ۔ اگلا ستارہ آ گیا جی برج عقرب یعنی کہ برج اسکارپیو، اسٹوڈنٹس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، مقدمات میں تھوڑی سی ڈیلے پیدا کر سکتا ہے، آپ کے انٹرنیشنل ٹریولز میں ہچز لے کے آ سکتا ہے، روحانیت میں خلل ڈال سکتا ہے، اور جو ہے کاغذی جو کام جس میں ہیں، تو آپ نے اگر کوئی فارم بھی فل اپ کرنا ہے تو آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ، کوئی تحریری غلطی نہیں کرنی، اسٹوڈنٹس بہت کانشیس رہ کے اپنا تحریری ورک کریں، جو ریٹن ورک جسے کہتے ہیں، تاکہ غلطیاں نہ یہ کرائے آپ سے۔ تو یہ 12 جولائی تک ان معاملات کو گاہے بگاہے ہٹ کرے گا،
تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کا شکار اسکارپینس نہ ہوں۔ اگلا ستارہ آ گیا برج سیجیٹیریس، یعنی کہ برج قوس والے جو لوگ ہیں، آپ کے مالی معاملات میں خواہ مخواہ کے اخراجات آپ سے یہ کرا سکتا ہے، لیکن یہ شکر ہے کہ پیسے آتے رہیں گے تو آپ مینج کر لیں گے۔ وہ کرائسس جو ہے یہ آپ کو ضرور یا کہیں نہ کہیں سے مدد ہو جائے گی اور آپ وہ کرائسس انشاءاللہ مینج کر لیں گے۔ اگلا ستارہ آ گیا جی کیپریکون، یعنی کہ برج جدی والے جو لوگ ہیں۔ کیپریکونینز، آپ کے رشتے، ازدواجی رشتے اسپیشلی جو ہے اگر نئے بنے ہیں تو بھی محتاط رہیے، یا پرانے رشتوں میں غلط فہمیاں نہ بنے، تو یہ ذرا سی آپ کو اس میں کیئر کرنی ہے کیپریکونینز۔ ازدواجی رشتے اس میں آپ ٹیسٹ نہ ہوں تو آپ کے، کیونکہ یہ اور یا کاروباری رشتے، یہ دو جگہوں پہ کاروباری پارٹنرز اور شریک حیات، وہاں پہ بیلنس رکھنا ہے تعلقات میں، اور کوئی غلط فہمیاں نہیں پیدا ہونی چاہیے تاکہ کوئی ایسا وقت آپ کو نہ آزمائے۔ اگلا ستارہ ایکویریس، یعنی کہ برج دلوں والے جو لوگ ہیں۔ آپ کی ملازمت میں آپ کو ہوشیار رہنا ہے، اپنے ملازمت میں ساتھ کام کرنے والوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ اگر آپ کے ذمے کوئی کام جاب میں لگایا جاتا ہے تو کوئی غلطی نہ ہو۔ دوسرا جو ہے آپ نے جو بہت آپ نے کیئر کرنی ہے، آپ نے اپنی ہیلتھ کو لاپرواہی نہیں کرنی۔ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آپ کو آپ کی ہیلتھ کی کوالٹی کو ڈیمیج کر سکتی ہیں۔ بڑا نقصان نہیں آپ کی ہیلتھ میں نظر آتا، لیکن کوئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے یا ملازمین کا سٹریس آپ کو اپسیٹ کر سکتا ہے، یا ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ چھوٹی موٹی چپکلش آپ کا موڈ خراب کر سکتی ہے۔ تو ان فرنٹس پہ آپ نے ایکویرینس بہت محتاط رہنا ہے۔ آخری ستارہ ہے جی پائسز، یعنی کہ برج حوت۔ میں نے پہلے بھی آپ کو اس میں وارن کیا تھا، جو میری بہنیں بچہ کنسیو کیے ہوئے ہیں 12 جولائی تک اپنا بہت خیال رکھیں گی، جتنا بیڈ ریسٹ کر سکیں، لاپرواہی نہیں کرنی سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے۔ جو بہنیں کنسیو کرنا چاہتی ہیں یا علاج میں پرابلم آ رہا ہے تو آپ نے ابھی بڑا سلو چلیے، کوئی بات نہیں، وقت آپ کی مدد کرے گا، چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ دوسرا، لو لائف میں محتاط رہیے گا، بہت زیادہ لمبی کہانیاں نہ کریں تاکہ بریک اپ تو نہیں ہوگا لیکن چھوٹی موٹی باتیں رشتے کا مزہ کرکرا کر سکتی ہیں۔ پھر بچوں کے معاملات میں آپ نے ویجیلنٹ رہیے گا، بچوں کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں آپ کو ذرا الرٹ کر سکتی ہیں، چوکنے رہیے گا، ان کے معاملات پہ نظر رکھیے گا۔ بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی ذرا سا سمجھداری کے ساتھ کام لینا پڑے گا، کیونکہ اب وہ بچے ہمارے دور کے بچے نہیں ہیں۔ اب بڑا سوچ سمجھ کے اسکرپٹ لکھ کے بچوں کے ساتھ بھی ان کو سمجھانی پڑتی ہے بات، کیونکہ یہ بچے بڑے ڈیفیکلٹ بچے ہو گئے ہیں جو آج کل کے بچے ہیں۔ تو اینی ویز یہ تو تھی مرکری کی شرارتیں، میں اس کو ننھے کے کارنامے کے نام سے ہمیشہ ڈالتی ہوں کہ مرکری جب جب الٹا ہوتا ہے چلتا ہے، یہ اس کا سیکنڈ راؤنڈ ہے، اور کیونکہ 21 جون کو گرہن بھی ساتھ ہی لگ جائے گا 18 کے فوراً بعد، تو یہ سوا سیر نہ ہو جائے معاملہ۔ تو پلیز اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دعا اور صدقہ انڈاؤٹیڈلی رد بلا ہے، اور اللہ کے غیظ اور غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور اگر آپ یہ اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے تو آسمان سے نیگیٹو ریڈیئیشن آپ کو چھو ہی نہیں پائے گی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہوگا۔ اگر آپ نے تجارت کر لی، آپ نے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیا اور آپ پہ یہ کرم ہو جائے گا، لیکن کیونکہ میرا کام ہے انفارم کرنا ریٹروگریشن کی ڈیوریشن، اس کا ٹائم 12 جولائی کو یہ سیدھا ہوگا۔ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ٹائم بھی بتا دیا ہے، پروبیبلی دوپہر کی کوئی 1 بجے کا ٹائم ہے 12 جولائی کا۔ ٹل دین آپ نے جتنے میں نے یہ فرینڈس آپ کو گنوائے ہیں، ہم ساتھ ساتھ بھی ہاروسکوپ پہ کرتے رہیں گے کام، لیکن کیونکہ میرا فرض ہے ایک جنرل ویڈیو دینا، یہ میں ہمیشہ آپ کو دیتی ہوں۔ اپنے پیاروں کا اور اللہ کے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے میرے ہی لاؤں سے اجازت، فی امان اللہ۔